ناظرین، آج ہم سیرت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن، نبوت اور تبلیغ کے متعلق بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ان کی تکالیف کے متعلق بھی بتایا جو آپ علیہ السلام نے دین مبین کی تبلیغ کے راستے میں برداشت کی، اور کس طرح آپ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ سے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آج کے حصے میں ہم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں انہیں تنہا چھوڑ آئے تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور ان کے لیے وہاں پانی کا انتظام کیسے ہوا۔ وہ چشمہ زمزم جس سے آج ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ان تمام حقائق کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آب زمزم کی اہمیت و افادیت کے متعلق بھی بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، گود میں لیے رہتے اور اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ بات حضرت سارہ کی برداشت سے باہر تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بہت کوشش کی، مگر دونوں بیگمات میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور اکلوتے بیٹے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام وادی ام القرآن میں پہنچے تو بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ بنجر اور پتھریلی زمین میں کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس چلے گئے، اور بی بی ہاجرہ نے تو بے قراری سے پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پاک باطن خاتون حضرت ہاجرہ بولی، آپ علیہ السلام تشریف لے جائیں، بے شک اللہ ہمارا کفیل ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیر خوار اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس مقام زمزم کے کنویں کے اوپری جانب مسجد کے بالائی حصے میں چھوڑ دیا۔ اس وقت وہاں پانی موجود نہ تھا اور نہ کوئی مددگار تھا۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، ایک تھیلی اور برتن تھمایا جس میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی کھجوریں تھیں، اور واپس چل دیے۔ جانے لگے تو اسماعیل پیچھے پیچھے بولی اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں کوئی چیز نہیں ہے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بارہا پوچھا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ کوئی جواب تو درکنار مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگی، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بچے کی طرف پلٹ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے اور شفقت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مڑ کر پیچھے نظر دوڑائی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اوجھل ہو چکے تھے۔ کعبہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے رب العزت، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کر سکیں، اور تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ، انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ مشکیزے کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو شیرخوار بچہ بھوک اور پیاس سے رونے لگا۔ جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑی پر گئیں کہ شاید پانی مل جائے، مگر خشک پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔
بچے کی تنہائی کا خیال آیا تو بھاگ کر نیچے واپس آئیں۔ شیرخوار بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کئی وقت سے بھوکی اور پیاسی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا، لیکن بے قرار ہو کر دوسری طرف پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان ملے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے۔ دور نزدیک ہر طرف ریت کے اڑتے ہوئے بگولوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں سے پلٹ کر پھر بچے کے پاس آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر دل گرفتہ ہو کر پہاڑی کی طرف بھاگتی ہوئی گئیں۔ حضرت ہاجرہ نے بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑوں کے مابین 7 چکر کاٹے، لیکن پانی نہیں ملا۔ تو 7ویں مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا جس جگہ بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں پہاڑیوں کے درمیان لوگوں کی صحیح ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آہٹ سنائی دی تو کہنے لگی، لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی امداد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھودی، پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھی اور چلو بھر کر برتن میں بھی ڈالتی تھی، اور پانی ہے کہ فوارے مار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمزم خود بھی پیا، اپنے شیرخوار بچے کو بھی پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی۔ جب سیلاب آتا تو دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اسی راستے سے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے، ایک عرصے سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نشان تک نہیں، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا سیدہ ام اسماعیل وہاں موجود ہیں۔ پوچھا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں؟ تو آپ بولی، ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام اسماعیل نسبت پسند مانوس تھیں، انہیں قبیلہ جرہم کا آنا اچھا لگا۔ وہ آ گئے تو پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا۔ اس طرح بہت سے گھرانے جمع ہو گئے۔ لڑکا پلا بڑا، اہل جرہم سے عربی سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو ایسے منظور نظر ہو گئے کہ انہی کی ایک خاتون سے آپ کی شادی ہو گئی۔ سیدہ ہاجرہ کے ایمان و استقامت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگائیے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بطور اس کی جزا کے اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دیں۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹنے لگے، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر کے زحمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمتوں کو لے نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویے سے تبدیلی نہ لے آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد کعبہ کی متولیت ان کے فرزند کے حصے میں آئی اور بنو جرہم متولی ہوئے۔ کچھ عرصے بعد مکہ کی حرمت کا انہیں خیال نہ رہا، ہر کسی پر ظلم ڈھائے اور کعبہ پر چڑھائی جانے والی نظر اپنے لیے حلال کر لیتے، نتیجتاً اپنا وقار کھو بیٹھے۔ ایک قبیلے نے ان پر غلبہ پا کر انہیں وہاں سے نکال دیا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معتقد تھے۔ اس قبیلے کے لوگ مکہ میں بھی آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی بشارت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں خوب اضافہ ہوا۔ ان کے 12 بیٹے تھے
جن سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور وہ بیٹے ان قبیلوں کے سردار بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے اللہ کی نظر تھے، ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی یہ ذمہ داری سنبھالی، بیٹے ان قبیلوں کے سردار بنے۔ ان کے بڑے بیٹے نابد کے پاس بیت اللہ کے انتظام کی ذمہ داری رہی۔ بنو جرہم کا جو تعلق بنو اسماعیل کے ساتھ تھا، اس کی بدولت وہ بھی بیت اللہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کی معاونت کرنے لگے، اور جوں جوں بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ ہوا وہ مکہ سے نقل مکانی کرنے لگے۔ جہاں جہاں گئے اللہ نے ان کو برکت دی اور جا بجا ان کی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں بنو جرہم نے طاقت پکڑی اور بالآخر بیت اللہ کے مجاورین بن بیٹھے۔ ان کا تسلط بے حد طویل عرصے تک رہا۔ شروع میں تو انہوں نے بیت اللہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سے کعبہ کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگی، لیکن انہوں نے اس مرکز توحید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہاں لوگ جو نظریں پیش کرتے یہ ان کو خود ہڑپ کرنے لگے۔ زائرین کی خدمت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ظلم و زیادتی کر کے زائرین سے مال بٹورنے کے طریقے واضح کر لیے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی حلت و حرمت کی حدود کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی حکومت اور بیت اللہ شریف کی خدمت کی بدولت بنو جرہم کا قبیلہ پہلے عرب قبائل میں نہایت خوشحال اور طاقتور شمار ہوتا تھا۔ ناظرین، دولت کی فراوانی میں قبیلے کی نوجوان نسل کو آرام طلب، عیاش، متکبر اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک بنا دیا تھا۔ زائرین اور مسافروں کی عزت و آبرو اور مال لوٹنا ان کا معمول بن چکا تھا، یعنی حدود خداوندی کی پامالی اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شیطان ان پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ قبیلے کے معززین نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مکہ کا جہاں دیدہ حکمران اور قوم جرہم کا سردار مزاج بن عمر بن حارث اس صورتحال میں بالکل مایوس ہو گیا۔ بنو جرہم کا سردار مزاج بن عمر اپنی قوم کے ہاتھوں حرم مقدس کی بے حرمتی، زائرین سے لوٹ مار، عزت و آبرو کی تذلیل دیکھ کر اللہ کے خوف سے سخت پریشان تھا۔ اس لیے اسے اس بات کا ڈر تھا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ جانے کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ یمنی قبیلے بنو خزاع کی ایک بڑی فوج نہایت برق رفتاری سے مکے کی جانب آ رہی ہے، اور پھر 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد قبیلہ جرہم کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا۔ ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں بنو خزاع کے جنگجوؤں نے بنو جرہم کو باہر نکال کے مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ جب دونوں گروہوں میں جنگ ہوئی جس میں بنو جرہم کو شکست ہوئی اور وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جاتے جاتے انہوں نے بیت اللہ کے پاس واقع کنویں زمزم میں اپنا اسلحہ اور دوسرا سامان پھینک کر کنویں کو بھر دیا اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ خزانہ وہ زمزم کے کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا اور مستقل طور پر وہ قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے، چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا تو اس خزانے کو کسی بھی طرح استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اور ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ناظرین، اس خزانے کی چند چیزیں خود کعبۃ اللہ کے اندر فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیار اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے۔ اسی طرح یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔